حدود ولا نعت ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ولعنة الله على القوم الظالمين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب الیاس حسین ابن سید بدری کی روح طیبہ کو ساتھ صلوات بسم اللہ بسم اللہ الرحمن آپ تمام مومنین مل کر بآواز بلند آیہ کریمہ جو سرنامہ کلام قرار دی گئی وہ جمعے کی آیہ کریمہ ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت، کہ جس میں خداوند کریم و حکیم نے پیغمبر کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ 2-3 سوالوں کے جواب آپ کو اس تقریر میں ملیں گے۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور نبی نے وہ طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے کہ جس سے نبی اپنے مقصد تک پہنچ گئے، اور جو اللہ نے ان پر واجب کیا تھا اس واجب کو ادا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک چیز یہ کہ امت نے اس پر کس حد تک جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کیا، کیونکہ ساری چیز جو ہے وہ امت کے عمل کرنے کے لیے ہی آئی۔ بچپن سے ہی ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ نبی 1,24,000 ہے۔ یہ ویسی تاریخ میں ہوتی ہیں کہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، اور علماء کے درمیان میں بحثیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً عوام کو جو بتائی جاتی ہے وہ ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ 1,24,000 اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ اس طریقے کی بات ہے کہ اس پہ شیعہ اور سنی دونوں کے دونوں علماء جو ہے متفق ہیں، اور دونوں نے کہا کہ اتنے سارے پیغمبر آئے ہیں، 1,24,000 جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ پھر اللہ نے نبی کیوں بھیجے، کیوں مبعوث کیے جاتے ہیں نبی، تو سیدھا سیدھا اس کا آسان زبان میں جواب یہی ہے کہ نبی اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے تاکہ وہ امت کی تبلیغ کرے، امت کو احکام کی تعلیم دے۔ امت کو کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، امت کو کچھ بتانے کے لیے آتا ہے۔ امت کو 2 چیزوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے فرائض اور ایک چیز ہوتی ہے حقوق۔ حقوق یعنی دوسرے سے اپنا حق طلب کرنا، فرائض
فرائض یعنی دوسرے کا حق دے دینا. تو فرمایا فرائض دوسرے کا حق دے دینا اور حقوق دوسرے سے حق لے لینا. ہمارے یہاں جتنے بھی لیڈر ہیں یا جتنے بھی افراد ہیں وہ حق لینے کی تو بات کرتے ہیں, حق دینے کی بات نہیں کرتے. لیکن جو خدا کا نمائندہ اور خدا کا پیغمبر ہوتا ہے وہ جیسے امت کو حق لینے پہ آمادہ کرتا ہے ویسے امت کو حق دینے پر آمادہ کرتا ہے. صلوات محمد. جیسے امت کو پیغمبر حق لینے پہ آمادہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنا حق دوسرے کے اوپر مت چھوڑو, اپنا حق لو, اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے حق لو, جیسے اس پہ آمادہ کرتا ہے ویسے اسلام کہتا ہے کہ دوسرے کا حق دے دے. ہم جس چیز میں سرعت دکھاتے ہیں, تیزی دکھاتے ہیں, جس چیز میں سبقت کرتے ہیں وہ چیز ہے حق لینے کے معاملے میں. ہمیں ایسے تو بہت سارے لوگ من جائیں گے جو یہ کہیں کہ بھئی ہمارا حق فلاں نے مار لیا, فلاں نے مار لیا, فلاں نے مار لیا, 50-100 نام سماج میں گنا ہی دیں گے, مگر حق مارے ہوئے لوگ ایک دن بھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ہم نے بھی کسی کا حق مار لیا. تو جو فرما رہے ہیں ایک دن بھی کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ہم نے بھی کسی کا حق مار لیا. سرکار آپ کا حق بالکل نہ مارا جاتا اگر آپ کسی کا حق نہ مارتے. یہ رسم بد تو زمانے میں تم نے ہی ڈالی ہے کہ پہلے تم نے حق مارنا شروع کیا, بعد میں لوگوں نے تمہارا حق مارنا شروع کر دیا. صلوات محمد محمد. تو اللہ کے پیغمبر جو امت کو آتے ہیں, تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں, بتانے کے لیے آتے ہیں, امت کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے کہ امت صرف ان کے فضائل پڑھتی رہے ہیں. جابر صاحب, امت فضائل اس لیے پڑھتی ہے کہ وہ فضائل کے لائق ہیں. اللہ نے انہیں فضائل دے کے بھیجا ہوتا ہے, اللہ انہیں صاحب اعجاز بنا کے بھیجتا ہے. معجزاتی زندگی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لیکن وہ صرف اس لیے نہیں آتے کہ امت ان کی تعریفیں کرتی رہے, بلکہ اس لیے آتے ہیں تاکہ امت ان کے کہنے کے اوپر عمل جو ہے وہ انجام دے. انہیں حیدر بھائی کو اٹھا لو. صلوات محمد ابتدائی صلوات محمد تو اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں. دیکھیے میں آپ کے سامنے وہ طریق اور وہ راستے جو تربیتی راستے ہیں وہ بیان کروں. ہمارے اقتدار بھائی کہتے ہیں کہ جناب الیاس کا ذکر جو ہے قرآن حکیم میں آیا ہے, اس کی عنوان سے جو ہے اس کو میں نے منتخب کر لیا. وہ طریق ہیں کہ جس کی وجہ سے پیغمبر تربیت کرتے ہیں, اور وہ طریقے اگر ہمارے سمجھ میں آ گئے تو ان طریقوں کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, چونکہ اس سے بہتر ہمیں تعلیم و تربیت کا طریقہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ جس کو اللہ نے معلم کتاب و حکمت بنا کے بھیجا ہے. اس سے بہتر ہمیں تعلیم کا طریقہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم لوگوں کی تربیت کیسے کریں, سماج کی تربیت کیسے کریں. اسے کہا جاتا ہے ادبی زبان میں آداب تبلیغ انبیاء, یعنی وہ کون سے آداب ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انبیاء نے اپنی تبلیغات کی بنیاد رکھی ہے, وہ کون سے آداب ہیں. تو سب سے پہلے ان آداب میں جو چیز ہے وہ ہے مناسب موقع کی تلاش. تو جو فرمانے ہیں, میں اس کو وضاحت کروں گا چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مناسب موقع کی تلاش. جو بھی مربی ہے, چاہے وہ سماج کا ہو, چاہے وہ ماں باپ ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وقت کا پیغمبر ہو, اس کو مناسب موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے. جب بھی موقع ملے اسی وقت تبلیغ کرنی چاہیے. اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو تبلیغ نہیں کر سکتا. تو جو فرمانے مناسب موقع کی تلاش, موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے. دیکھیے ایک نظر ہوتی ہے CID کی,
اور ایک نظر ہوتی ہے طبیب کی. تو جو فرما رہے ہیں آپ، ایک نظر ہوتی ہے سی آئی ڈی کی، ایک نظر ہوتی ہے طبیب کی، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے. سی آئی ڈی پھنسانا چاہتا ہے اور طبیب بچانا چاہتا ہے. پیغمبرانہ جو نظر ہوتی ہے وہ سی آئی ڈی والی نظر نہیں ہوتی. وہ لوگوں کو توہین کرنے کی وجہ سے نہیں پھنساتے، بلکہ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں. تو فرما رہے ہیں آپ، وہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے. اس لیے آپ ایک مناسب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور آپ گھومتے رہتے ہیں مکے کی گلیوں میں. ہمارا مولیوں کا انداز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی تبلیغ کریں گے، لیکن اللہ کے پیغمبروں کا انداز یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے یا نہ آئے، ہم لوگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تبلیغ کریں گے. یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تبلیغ کریں گے. ہم مریض کے پاس خود جائیں گے. ہم اس انتظار میں نہیں بیٹھیں گے کہ مریض ہمارے پاس آئے. یہ انداز پیغمبر ہے. ہم جائیں گے خود مریض کے پاس. اسی لیے آپ نے پیغمبران خدا کی داستانوں میں سنا کہ پتھر کھاتے تھے پھر بھی تبلیغ کے لیے چلے جاتے تھے. یہ کون سی چیز ہے؟ پتھر کھاتے تھے پھر بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے. لہذا پیغمبر کا بھی دستور یہی تھا کہ آپ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. آپ ڈھونڈتے تھے کہ آج کس گروہ کو جو ہے نشانہ بنانا ہے، کسی تبلیغ کرنی. نکل گئے آپ اپنے گھر سے. جب نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جوان نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ نوجوان یہ کام کر رہے ہیں کہ پتھر اٹھا رہے ہیں. پتھر اٹھا رہے ہیں باری باری کہ اب تم اٹھاؤ، اب تم اٹھاؤ، اب تم اٹھاؤ، اٹھا کے دکھاؤ. اس کے باوجود کہ ان کی نگاہ پیغمبر پہ نہیں پڑی، پیغمبر خود ہی تشریف لے گئے اور جا کے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ زور آزمائی کر رہے ہیں. تو مجھے فرمانے ہیں آپ، زور آزمائی کر رہے ہیں. ہم پتھر اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے. رسول اللہ نے کہا کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے حکم بنا لو؟ کہا سرکار آپ سے زیادہ نیک آدمی کون ہوگا، آپ ہمارے درمیان میں حکم بن جائیے. آپ بتائیے کہ ہم میں کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے. اس لیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بالکل امانت داری کے ساتھ کریں گے. توجہ فرمائیں، بالکل امانت داری کے ساتھ کریں گے. حکم بنانا بھی ہر ایک کو نہیں چاہیے. حکم بنانا، حکم بھی ایسے آدمی کو اپنے درمیان میں بنانا چاہیے کہ جس سے امانت داری کی پوری پوری امید ہو. توجہ فرمائیں، صلوات پر محمد و آل محمد. یہ مجلس انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتی رہے گی. پیغمبر نے انہوں نے کہا کہ حکم بن جائیے آپ، ہمیں یقین ہے، امین ہے. یعنی ہر ایک اس لائق نہیں ہوتا کہ حکم بنے. دیکھیے جس کے لیے فیصلہ ہو اس کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. پھر سنیے جملے کو دوبارہ کہوں، جس کے لیے فیصلہ ہو، جن دو افراد کے درمیان میں فیصلہ ہو، ان کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں مومن ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک مومن ہو ایک منافق ہو، لیکن جو فیصلہ کرے اس کے لیے امین ہونا ضروری ہے. ورنہ علی جیسا مولا، تو مجھے فرما رہے نا، ورنہ علی جیسا مولا بھی صفین میں جو ہے ابو موسیٰ اشعری جو ہے معاویہ کو جتا دیتا ہے اور علی کو ہرا دیتا ہے. سلام علیہ محمد و آل محمد. تو پیغمبر نے کہا مجھے حکم بنا لو، میں بن جاؤں. کہا جی سرکار آپ بن جائیں. بن کے لڑکے جو ہے جو نوجوان تھے وہ زور آزمائے کرتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے. ایک نے اٹھایا، دوسرے نے اٹھایا، تیسرے نے اٹھایا. پیغمبر سکون و اطمینان سے دیکھتے رہے. ٹھیک، دیکھتے رہے سکون و اطمینان سے. جب دیکھتے رہے، جب آخر میں سب تمام ہو گئے تو اب انہوں نے کہا کہ سرکار بتائیے کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ پیغمبر چونکہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، فوراً پیغمبر نے اس ماحول کو پورے کو بدل ڈالا اور پیغمبر نے کہا جسم کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی. توجہ نہیں دی آپ نے.
فوراً بدل ڈالا پیغمبر نے، اور پیغمبر نے فوراً کہا یہ جسم و جسمانیت کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان سے زیادہ تو طاقتور میں بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، بیل ہوتا ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں یہ جسم کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی، انہوں نے کہا اگر جسم کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر طاقت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، تم میں طاقتور وہ ہے جو اپنی خواہش نفسانی پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اس لیے کہ تم میں زیادہ طاقتور ہوئے جو خواہش نفسانی پر سب سے زیادہ۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ پہلوانی کی، بات ہو رہی تھی پہلوانی کی، لیکن پیغمبر نے اس ماحول کو کیسے بدلا؟ فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، تم میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شجاع کے جو اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان و انسان میں یہی تو فرق ہے، حیوان و انسان میں یہی فرق ہے، حیوان اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کرتا، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ اپنی طاقت کر کوئی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب علی سے کہا علی کھاتے تو سوکھی روٹی ہو مگر آپ نے تو خیبر کا در اکھاڑ دیا، تو علی نے یہ نہیں کہا اس جسم سے اکھاڑا، کہ ہم نے رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے اکھاڑ دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بالکل بدلا، رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے اکھاڑ دیا جو خواہشات کے اوپر غالب آ جائے۔ دیکھیے علی کی دو ضربتیں، ایک ضربت علی لگا رہے ہیں خیبر میں مرہب کے سر پر، اور ایک ضربت لگا رہے ہیں خندق میں عمرو ابن عبد الود کے سر پر، لیکن دونوں ضربتوں کے فضائل میں علی کی کتنا فرق ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں ضربت لگانے والا ہے ہاتھ ایک ہی ید اللہ، دونوں جو سامنے سے آ رہے ہیں وہ بھی دونوں منکر خدا ہیں، مگر دونوں ضربتوں کے جو فضائل ہیں وہ پیغمبر الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، جو خیبر میں ضربت لگی وہ صرف ضربت تھی، تو جو فرمایا آپ نے جو خیبر میں ضربت لگی وہ صرف ضربت تھی، مگر وہ ضربت جو علی نے خندق میں ماری ہے وہ کون سی ہے؟ اشجع الناس من غلب ہوا، وہ وہی ضربت ہے جس پر علی نے پہلے خواہش نفسانی پر کنٹرول کیا۔ تو جو فرمایا آپ نے ضربت دونوں علی کے ہاتھوں سے لگی، مگر اس میں فرق ہے، یہ وہ ضربت ہے کہ پہلے خواہش نفسانی پہ کنٹرول کیا پھر ضربت لگائی۔ جب پیغمبر کے خیمے پہ حملہ کیا تو پیغمبر نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ علی نے اٹھ کے بار بار کہا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے بیٹھ جاؤ علی، بیٹھ جاؤ علی، بیٹھ جاؤ علی۔ کہا کیوں بیٹھ جاؤ علی؟ دوسرا اٹھ کوئی نہیں رہا ہے۔ کہا نہیں دیکھ نہیں رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آیا ہے کہ جو اونٹنی کے بچے کو کس چیز کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ اس کی جسمانی طاقت کا، جسمانی طاقت کا۔ یہ وہ ہے جو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، ٹھیک، اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ علی نے بار بار کہا انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا اللہ کے رسول۔ علی اٹھ کے چلے، جب علی چلے تو کسی نے کہا کہ ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا سنا نہیں پیغمبر نے کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ تو کہا کتا تو ہے مگر یہ وہ ہے کہ جو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ علی نے کہا جو پیغمبر کی زبان اسے کتا کہتی ہے نا وہی علی کو شیر کہتی ہے۔ یہ سنا، وہی علی کو شیر کہتی ہے۔ ابے پیغمبر اس کو بتا رہے ہیں کتا، مجھے بتا رہے ہیں شیر۔ اپنی عقل سے فیصلہ کر، شیر کبھی کتا سے نہیں ڈرتے۔ چلے گئے تو پیغمبر ایک دم ماحول کو بدلنے کرتے تھے، گئے علی اور ضربت لگے، اور آپ نے پھر وہ پوری داستان سنیے کہ اگر میں اس وقت ضربت لگاتا تو میرا نفس بھی شامل ہو جاتا، ٹھیک، میرا نفس بھی شامل ہو جاتا، نفس شامل ہو جاتا تو کیا کمی آ جاتی؟
بھئی آپ کا نفس شامل ہو جاتا تو کیا کمی آ جاتی؟ حضرت نے کہا نہیں کمی آتی، وہ تو قتل ہو جاتا مگر اجر نہ ملتا. تو جو فرمایا آپ نے کمی آ جاتی، وہ تو قتل ہوتا مگر اجر نہ ملتا. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. عمل کا مکمل ہونا الگ ہے اور عمل کا قبول ہونا الگ ہے. وہ جو فرماتے ہیں قتل ہونا الگ ہے، وہ تو قتل ہو جاتا مگر علی کو ثواب نہ ملتا. آپ یقین مانیں جہاں جہاں ہمارا نفس شامل ہے، جہاں جہاں بھی نفس شامل ہے ہمارا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، مجلس ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، تقریر ہو، خطابت ہو سکتا ہے کہ عمل مکمل ہو جائے. عمل مکمل ہو سکتا ہے مگر اجر و ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے عمل اتنا قبول ہوتا ہے جتنا خلوص کے ساتھ ہوتا ہے. توجہ فرمائے بر محمد علیہ صلوات اللہ. ایک پہلو ہو گیا. تو ایک پیغمبر کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ آپ لوگوں کی جستجو اور تلاش کر کے ان کی جا کے ہدایت کرتے تھے. خود گھر میں بیٹھے نہیں رہتے تھے، خود آپ لوگوں کے پاس میں جایا کرتے تھے. یہ پیغمبر کا انداز تربیت تھا. ان الیاس لمن المرسلین، الیاس بھی الیاس بھائی ان کے نام سے دو آیتیں پڑھ دوں. الیاس یہ ہے وہ مرسلین میں سے تھے. کیا چاہتے تھے؟ اذ قال لقومه الا تتقون، وہ اپنی قوم سے چاہتے تھے کہ متقی بن جاؤ. وہ یہ کہتے تھے اپنی قوم سے کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو اسی میں لا رہا ہوں میں. تو ایک انداز تربیت یہ تھا پیغمبر کا کہ آپ جا جا کے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت آپ کرتے تھے. ایک اور انداز تربیت تھا جو ہمارے سماج کے اندر مفقود ہے، بالکل مفقود ہے. میں نے مسجد میں پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا، تو مفقود ہے. وہ انداز تربیت کیا تھا؟ وہ سنت الہیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اگر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کسی نے برا کام انجام دیا ہے اس پر تنقید کرتے ہیں نہیں. پتہ چلے بس برا کام کیا ہے، جھوٹی کوئی خبر دے دے آگے، سچی بھی خبر نہ ہو، ہم ایک دم تبلیغ انداز جو ہے تنقید کا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں تو ہمارے منہ سے تعریف کے دو جملے بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو وہ ہماری آنکھ میں تنکے کی طرح اور حلق میں ہڈی کی طرح پھیل جاتی ہے. اگر کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو کسی کی تعریف، مثلا میں کو دروگا جی بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے سادگی کے ساتھ، اب کچھ لوگوں کے ظاہر سی بات پھنس جائے گی، حلق میں ہڈی اور آنکھ میں تنکا بن کے پھنس جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے سنت الہیہ کہ جس نے بھی اچھا کام کیا ہے اللہ نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی تعریف کی. سنت الہیہ اللہ تعریف کرتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے اس کی. اہل بیت نے روٹیاں کھلائیں، بتائے اللہ نے تعریف کیا نہیں کی. اما اہل بیت نے روٹیاں کھلائیں تو اللہ نے کہا یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کبھی بھوکوں کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں. تعریف کیا نہیں یہ اللہ نے اہل بیت کی تعریف کی. جو سنت الہیہ ہے وہی سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پیغمبر بھی تعریف کرتے تھے، پیغمبر نے بھی تعریف کی. ٹھیک، جبرائیل کی سنت بھی یہی ہے. علی نے ضربت لگائی تو قصیدہ کیا پڑھا؟ اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ. علی نے یوم خندق ضربت لگائی تو پیغمبر نے کیا کہا؟
ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے. یعنی خدا نے بھی تعریف کی، توجہ فرمانے ہیں آپ، نبی نے بھی تعریف کی. جو طریقہ نبی تھا تعریف کرنے کا لوگوں کی، وہی بالکل علی کا طریقہ بھی تھا. مالک اشتر کے لیے فرمایا مالک میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے میں نبی کے لیے تھا. اما کی نہیں حضرت علی نے بھی تعریف، اللہ نے تعریف کی، نبی نے تعریف کی، حضرت علی نے تعریف کی. اچھا حضرت امام حسین نے تعریف کی یا نہیں کی؟ امام حسین نے بھی تعریف کی. وہ جو خطاوار تھا جب کربلا میں شہید ہوا اور حسین کے زانوں پہ سر آیا تو حسین نے کہا انت الحر فی الدنیا والآخرہ، ارے تم تو دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو. دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد ہو. تعریف کیا نہیں کی. مگر ہمارا سماج آپ یقین مانے بہت ہی پچھڑ گیا. خدا تعریف کر سکتا ہے اچھے کام کرنے والوں کی، نبی بھی تعریف کر سکتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کی، علی بھی تعریف کر سکتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کی، حسین بھی تعریف کرتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کی. اور اگر نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. ایک صاحب بولے سب کر دیں گے مگر عورت کبھی نہیں کرتی اپنے میاں کی تعریف. کر دیں گے سب، عورت کبھی نہیں کرے گی. اس نے کہا کیسے نہیں کرے گی؟ ہم بتائیں گے تعریف کرتی ہے نہیں کرتے. اس نے کیا کہ پرور باندھ کے اپنے، اور ایک دن جب بیوی سوئی ہوئی تھی اڑنے لگا، اور اس کی بیوی نے دیکھا رہے تو بڑا بکمال آدمی اڑ رہا ہے تو، اور اڑ کے اپنے پرور نکال کے پھر آ گئے گھر. انہوں نے کہا جی تم تو بالکل بیکار ہو، ایک آدمی کو دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا. تو جب فرمایا ایک آدمی کو دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے سوچا آج تو موقع مل گیا. اس نے کہا میں ہی تو ہوں. تبھی تو پر الٹے سیدھے مار رہے تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو بھائی صاحب ہمارے سماج کی جو حالت ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے. ہم ہر برے کام پہ تنقید کریں گے مگر لوگوں کے اچھے کام کی تعریف نہیں کریں گے. ایک طریقہ تربیت ہے، اپنی اولاد بھی ہے اور اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کی جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ایک نبی کا طریقہ تربیت تھا. ایک تھا لوگوں میں جا کے خود تلاش کر کے ان کی اصلاح فرماتے تھے. دوسرا طریقہ تربیت تھا کہ لوگوں کی آپ تعریف کرتے تھے. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور جب اس نے مصاحبہ کیا پیغمبر سے تو پیغمبر نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں کے اندر گٹے جو ہیں وہ پڑے ہوئے سخت ہیں اس کے ہاتھ. تو اس کے ہاتھ جب سخت ہے پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو لیا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا سخت کام کرتا ہوں، لکڑی کٹانے کا یہ کام کرتا ہوں اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاتا ہوں اس کے ذریعے سے. کہتے ہیں پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کیا. تو مجھے فرمایا پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مزدور کے ہاتھ ہیں، آپ انہیں بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا نہ کسی بادشاہ کے ہاتھ ہوتے نہ مزدور کے ہاتھ ہوتے، جو ہاتھ حلال کماتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو حلال روزی کماتے ہیں وہ ہاتھ بوسہ لینے کے لائق ہے، اور جو ڈکیتیاں ڈالتے ہیں وہ کاٹنے کے لائق ہے. صلوات پڑھتے بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ محمد. تو فرما رہے ہیں پیغمبر کا ایک انداز تربیت یہ تھا کہ آپ لوگوں کو داد و تحسین دیتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے تاکہ ان کی ہمت جو ہے وہ اچھا کام کرنے کی اور بڑھے، اس لیے تعریف کرتے تھے. ایک انداز اور تھا پیغمبر کا تعلیم اور تربیت دینے کا، وہ کیا تھا؟ کبھی کبھی آپ اشاروں سے سمجھاتے تھے.
آپ بھی کرتے نا اشاروں میں گفتگو. کبھی کبھی پیغمبر اشاروں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. پیغمبر نے ایک مرتبہ یتیم کی کفالت کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا ہمارے ساتھ ہوگا. انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو اس نے پوچھا کہ کہاں ہوں گے جنت میں؟ جنت میں جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، وہ بھی جائے گا، لیکن جنت میں کہاں ہوں گے؟ سنیے دروگا صاحب. تو پیغمبر نے کہا کہاتین، اشارہ کیا کس کا؟ اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا. یہاں ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ملے ہوئے ہوں گے. یا رسول اللہ، جو امت کے یتیم کی کفالت کرے وہ تو جنت چلا جائے، اور جو اس امت کو یتیم کی کفالت کے فضائل بیان کر رہا ہو اس کی کفالت کرے. چلیے چھوڑ دیں، آگے بڑھتے ہیں. تو کہاتین، دونوں جنت میں ہوں گے جیسے دو انگلیاں. پھر کہتے ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَابَ وَالْوُسْطَى، پیغمبر نے اپنی سبابہ اس والی انگلی کے ذریعے سے اور وسطیٰ اس والی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا اپنے صحابہ کو. ایسے توجہ فرمائیں، ایسے. تو ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ نہ سوچ لینا کہ جنت میں جا کے رسول اللہ کے برابر ہو جاؤں گا. توجہ فرمائیں، انگلی یہ دیکھیں میری، یہ نہ سوچنا کہ جنت میں جا کے رسول اللہ کے برابر ہو جاؤں گا. نہیں، جو یہاں چھوٹا ہے وہ وہاں بھی چھوٹا رہے گا، جو یہاں بڑا ہے وہ وہاں بھی بڑا رہے گا. میں ہوں اللہ کا رسول، میں آج بھی بڑا ہوں، میں کل بھی بڑا رہوں گا. تو ہے امتی، تو آج بھی چھوٹا ہے، تو کل بھی چھوٹا رہے گا. ابے نبی نے بتا تو دیا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو تجھے اپنے جیسے کہاں سے نظر آتے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل. تو وجہ سن رہے اشاروں کے ذریعے سے کبھی سمجھاتے تھے. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابہ والوسطی، ایسے کرتے تھے. کبھی ایسے کرتے تھے، کہتے تھے المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرماتے تھے مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ بنیان ہے، مکان کی طرح ہے. کیسے ہے؟ مکان کی طرح. وہ کہتے تھے کیا مطلب یا رسول اللہ مکان کی؟ کہ یہ شدو بعضہ بعضا، اس لیے کہ مکان کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. فرمانے بھائی چاروں طرف پلر ہوں گے تبھی تو مضبوط ہوگا. فرماتے تھے مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں، مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی پر علامہ اقبال نے بھی کہا فرد قائم پوری ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. سنیں ہیں شعر، اسے اردو آتا ہے. فرد قائم پوری ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا. اما جب تک برادری سے مل کے نہیں رہو گے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہو. جب تک برادری سے باہر رہو گے نا کٹ کے سمجھ لو کچھ نہیں ہو. اور اگر محسوس نہ کیا ہو تو عالم غربت میں کبھی محسوس کیا ہوگا. اما یہاں تو شیعوں کے 4 گھر ہیں، یہاں تو بس 2 گھر ہیں، یہاں تو ہماری کوئی طاقت ہی نہیں. اس لیے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اسی کو فرمائے کل بنیان یشد بعضہ بعضا، مکان کی طرح ہے مومن ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. پھر فرمایا شبکا رسول اللہ بین اصحابہ، کہتے ہیں اور سمجھانے کے لیے پیغمبر نے یہ کیا کہ منبر پر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر یوں بھیچا سختی سے ایسے ہیں. آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو یوں پکڑیں گے مضبوطی سے، یا یوں پکڑیں گے تو مضبوط ہو جائے گا. پیغمبر نے فرمایا ایسے ہیں.
تو کبھی آپ یوں سمجھاتے تھے اور کبھی یوں سمجھاتے تھے. ایک نے پوچھا رسول اللہ سے جسم میں سب سے برا حصہ کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنی زبان پکڑ دی. سمجھانے کے لیے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا اشارے سے سمجھاتے تھے کبھی کبھی, تو مجھے سنی گا اشارے سے سمجھاتے تھے. زبان پکڑ لی, فرمایا یہ سلامت ہے تب سلامت ہے. آپ یقین مانے بہت سارے لوگوں پر جو تباہی کا سبب ہے وہ یہی ہے, یہی ہے. اگر یہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے. اب سنیے اپنے شیعت کے مزاج کی بات. تو پیغمبر نے کبھی تو انگلیوں کے ذریعے سے سمجھایا امت کو, یہ پیغمبر کے سمجھانے کا ایک انداز تھا. کبھی تو انگلیوں کے ذریعے سمجھاتے تھے, کبھی یوں انگلیاں ڈال ڈال کے سمجھاتے تھے, کبھی زبان پکڑ کے سمجھاتے تھے. امت کو اسی طریقے سے سمجھایا. مگر جب اہل بیت کو سمجھانے کی بات آئی تو کبھی مصلی کے اوپر اپنی پشت پہ بٹھا کے سمجھایا, کبھی خطبہ چھوڑ کے سمجھایا, تو نے فرمایا کبھی خطبہ سوچ کے سمجھایا. اور علی کو تو غدیر میں یوں سمجھایا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا. یہ بے وجہ تھوڑی ہی کر رہے تھے, پہلے یوں سمجھاتے رہے پھر یوں سمجھا دیا. صلوات پڑھ دے بر محمد وا. تو پیغمبر جو ہے کبھی سمجھاتے تھے, خود موقع تلاش کر کے جا کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کی تربیت کرتے تھے. کبھی جو ہے وہ آپ جو ہے اشارے کے ذریعے سے سمجھاتے تھے, اور کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ تمثیلات کے ذریعے سے سمجھاتے تھے, چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. اس میں سے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں. صلوات پڑھیں محمد. کبھی کبھی مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. فرمایا المؤمن للمؤمن, مومن مومن کے لیے, المؤمن مرآۃ المؤمن. دیکھیے بڑی نازک سی مثال دی پیغمبر نے. فرمایا پہلے تو فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے کیا ہے مکمل, پھر فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے. ٹھیک, مومن کیا ہے؟ مومن کا آئینہ. پھر اس کی علماء نے تشریح کی مومن مومن کا آئینہ ہے. تو اس پہ سوال اٹھے, مومن کو مومن کے لیے آئینہ کیوں کہا؟ کہا آئینے کی چند صفتیں ہوتی ہیں, تو وجہ سنیے گا, چند صفتیں ہوتی ہیں. مومن مومن کے لیے آئینہ. آئینہ کہ اگر کوئی پیچھے ہو تو کچھ نہیں دکھاتا, آئینے کہ اگر پیچھے کوئی ہو تو کچھ نہیں دکھاتا. ٹھیک, لیکن اگر آئینے کے سامنے ہو تو سب کچھ دکھاتا ہے. کہا مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ کہا مومن کو جو بات کہنی ہوتی ہے وہ مومن کے منہ پہ کہتا ہے. کیا سنیں آپ؟ مومن کو جو بات کہنی ہوتی ہے وہ مومن کے منہ پہ کہتا ہے. اس لیے کہ مومنوں کی جو ہمت ہے وہ مومن کے منہ پہ کہنے کی. ہاں ظالموں کے سامنے تو تقیہ ہے. تو جو فرمانے ہیں آپ بڑے آہستہ سے کہیے, میں نے بات کی یو بھائی ہمیں تقیہ کہاں ہے؟ تقیہ کہاں ہے؟ کہ جس سے جان و مال کا خطرہ ہو اس کے سامنے قول بھی بدل دو. تو جو فرمانے آپ فعل بھی بدل دو, چونکہ مومن سے تو نہ جان کا خطرہ ہوتا, وہ ظالموں سے تو خطرہ ہوتا ہے, وہاں قول بھی بدل دو فعل بھی بدل دو. اللہ نے کہا تقیہ کر لو, لیکن مومن سے کوئی خطرہ تھوڑی ہوتا ہے. اس لیے مومن جو بات کہتا ہے وہ مومن کے منہ پہ کہتا ہے. اس لیے کہ منہ پہ کہنا نصیحت کہلاتی ہے, پیچھے کہنا غیبت کہلاتی ہے.
لیکن رات کی بات چل رہی تھی، مجلسوں پہ تبصرہ کرنا غیبت نہیں کہلاتی. میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر ایسی مجلس ہو رہی ہے اور آپ بعد میں جا کے چرچا کریے، کوئی غلط پڑھے اس پہ چرچا کرے تو یہ بات نہیں ہوتی، یہ تبصرہ کہلاتی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. تو مومن جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے، سامنے کہتا ہے. اچھا، آئینے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، کیا ہے آئینے کی خصوصیت؟ کیا صرف آئینہ آپ کے گال پر جو داغ دھبے ہیں وہی دکھاتا ہے؟ نہیں، وہ حصہ بھی دکھاتا ہے کہ چمک رہا ہو. تو جو فرمانا ہے دونوں چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مومن مومن کے سامنے خالی برائی کرتا ہے، نہیں، جو اس کی خامیاں ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہے اور جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتا ہے. خامیاں اور خوبیاں بتانا یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر کوئی کسی کی خامیاں بتائے، خوبیاں نہ بتائے، تو سمجھ لو یہ ایمان نہیں ہے، اس کا حسد بول رہا ہے. اتنی عظیم بات کی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. آئینے کی صفتیں دونوں باتیں بتاتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا ہے. اگر خالی خامیاں بتائے تو سمجھ لو یہ حسد بول رہا ہے، اور اگر خوبیاں ہی بتائے سمجھو یہ ایمان بول رہا ہے. تو سی ہوتی ہے. اچھا، جب آئینہ کسی کو اس کے چہرے پہ لگے ہوئے داغ اور دھبے دکھاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بغض رکھتے ہیں؟ آئینے سے کہتے ہیں کیوں بتا رہا ہے؟ آئینے سے یہ کہتے ہیں کیوں بتا رہا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ آئینے نے بتایا تمہارے پاس داغ ہے، دھبا ہے، تو کیا کرتے ہو؟ کالس لگی ہو یہاں تو کیا کرو گے؟ دیکھا ارے کالس لگی ہے، جاؤ گے اسے دھو کے آؤ گے، اور دھو کے آگے پھر کہاں آؤ گے؟ اما پھر کہاں آؤ گے؟ پھر آئینے کے سامنے آؤ گے. یہ کیا چیک کرنے آئے ہو آئینے کے سامنے؟ کہا دیکھنے آئے ہیں کہ جو کمی پہلے تھی وہ اب تو نہیں ہے. مجھے فرمایا جو کمی پہلے تھی وہ اب تو نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مومن بھائی تمہاری خامیاں تمہیں بتائیں تو یہ نہ کہنا ہم میں تو ہے ہی نہیں، تم ایسے ہو ویسے ہو. ان خامیوں کو دور کر کے پھر دوبارہ آنا، کہنا بھائی جو کمیاں پہلے ہم میں نظر آ رہی تھی اب تو ہم میں نظر نہیں آ رہی ہے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. یہ ہے تعلیم و تربیت یافتہ معاشرہ، جو معیار ہے. آئے نا آپ دوبارہ سے چیک کر لیا کہ ہاں بھائی اب تو کہنے وہ کہے گا کہ ہاں بھائی معیاری آپ اچھے ہو گئے، ٹھیک اچھا جی. لیکن آپ ایسا نہ کریں، اور آپ یہ کریں کہ جس آئینے نے آپ کی خامیاں بتائی ہیں، اٹھایا پتھر، ابے میری کمیاں بتا رہا ہے، تو جو فرما رہے ہیں کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ جیسے اس نے بتائی آپ نے توڑ دیا فوراً، آئینے تو 100 ٹکڑے ہو گیا. فرمایا آئینے تو 100 ٹکڑے ہو گیا، مگر جب ایک ٹکڑا تھا جو جب کہہ رہا تھا اب 100 مرتبہ کہہ رہا ہے. اب کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے؟ اب 100 مرتبہ کہہ رہا ہے. تو جو آپ کو سدھارنے کی بات کر رہا ہو سیدھے سیدھے کہہ دو بھائی انشاءاللہ سدھر جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو اب تو تم سے کہہ رہا پھر 100 جگہ بتاتا پھر. صلوات پڑھتے پر محمد سیدھے سیدھے جو ہے وہ سدھر جائیں. اگر کوئی بتائے آپ سے تنہائی میں آ کے کہے بھئی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس کو انشاءاللہ سدھار لوں گا، اور اب آپ مجھے نہیں دیکھیں. جیسے پہلے بزرگ جو ہیں وہ نصیحت کرتے تھے، اور تربیت یافتہ جو اولاد تھی بچے وہ یہی کہتے تھے بزرگوں کے کہ چچا
اس کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھیں گے کام. تو ایسے ہی ایک طریقہ ہے. تو ایسے سدھارتے تھے. اچھا، بڑے خوبصورت انداز تھے پیغمبر کے. کبھی آپ لوگوں کی تربیت تمثیلات کے ذریعے کرتے تھے، کبھی اشاروں کے ذریعے سے کرتے تھے، موقع تلاش کر کے کرتے تھے، خود جا کے کرتے تھے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ جب پیغمبر کے پاس آتے تھے تو تربیت سوال و جواب کے انداز میں ہوتی تھی. ہاں، اب دیکھیے گا آپ کتنی عظیم بات ہے. ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کے نبی سے ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. خناس ہو جانا بہت سو کے دماغ میں. ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں. ٹھیک، کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بس اتنا کہہ دو، زیادہ وضاحت کی ضرورت. ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں دے سکیں گے. اور بھی کچھ نوجوان چل دیے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، دیکھیں گے آج تم کیا سوال کرو گے بھائی. اور کہ پیغمبر سے کہتا ہے متی الساعہ، بتاؤ قیامت کب آئے گی. کیا سوال کرتا ہے آگے؟ قیامت کب آئے گی. گھما سکتے تھے اللہ کے رسول سے، جیسے مولوی گھما دے جو پتہ نہیں ہوتا. کہتے تھے جب چاند اتر جائے گا تب قیامت آئے گی، سورج اتر جائے گا تب قیامت آئے گی، یہ فرش زمین اٹھ جائے گا تب قیامت آئے گی، آسمان کا شامل اتر جائے گا تب قیامت آ جائے گی. پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. جیسے ہی اس نے کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، پیغمبر نے فوراً کہا ماذا اعددت لہا. بھائی بڑی جلدی میں ہے، تیاری کیا کی ہے. سنا آپ نے کیا کہا پیغمبر نے؟ اب آپ بڑی جلدی میں آئے ہو، پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی. ہمیں یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. اسی طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اما امام غیب میں کب آئیں گے. اما مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کب آئیں گے، یہ بتاؤ امام کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. کب آئیں گے؟ سوالات تو بہت زیادہ ہیں، آپ کی تیاری کیا ہے، آپ نے کیا کر رکھا ہے. متی الساعہ، کب آئے گی قیامت. رسول اللہ نے کہا ماذا اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا کی ہے تیاری. اب وہ تو آیا تھا پھنسانے، خود ہی پھنس گیا اور سوچنے لگا تیاری کیا کر رکھی. سوچا نماز. ارے بولے یار ایک تو پڑھی نہیں، گنڈے دار پڑھی، اور گنڈے دار بھی کچھ لوگوں کے دباؤ میں پڑھی، اور جو دباؤ میں پڑھی ان میں سے کچھ ریاکاری کے ساتھ پڑھی. بولا نا نماز میں بچ. پھر روزے کو سوچنے لگا. ایسے بہت دیر چپ چاپ کھڑا رہا. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا، بتاؤ تیاری کیا کی ہے. اس نے کہا جی میری زندگی میں تو کوئی کارنامہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے میں کہہ دوں کہ میں نے قیامت کی تیاری کر رکھی. لیکن ایک بات مجھے نظر آئی، تو جو فرمانا ہے آپ، ایک بات مجھے اپنے اندر نظر آئی. کہ وہ کیا ہے؟ کہ حب اللہ و رسولہ. حب اللہ و رسولہ. ایک بات نظر آئی اور وہ یہ آئی کہ میری ہر چیز میں گڑبڑ ہے، مگر آپ یقین مانیں مجھے جو آپ سے محبت ہے نا، مجھے جو آپ سے محبت ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. جو اللہ سے محبت ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. مجھے ہر چیز میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے مگر اس چیز میں گڑبڑ نہیں ہے. تو جو سنیں ہر چیز میں گڑبڑ ہے، اس چیز میں گڑبڑ نہیں ہے. یقیناً شان حیدر کرار میں بھی ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ اپنی زندگی پہ غور ڈالے نا تو انہیں ہر چیز میں گڑبڑ نظر آئے گی، ہر چیز میں. لیکن میں اس منبر سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شیعوں کی الفت اہل بیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یہ محب اہل بیت پکے، انہیں الفت اہل بیت بہت ہے. یہ اس میدان میں مضبوط ہیں
اعمال تو نہیں بچا سکتے، لیکن ہاں یہ جو محبت ہے تھوڑی سی، اس نے کہا یہ اس میں بڑا مضبوط ہوں۔ پیغمبر نے کہا آثار تو نظر نہیں آ رہے، ہلکے سے کہی ہے بات، صلوات پڑھ دے پر محمد آل محمد۔ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آثار سے پہچان لیا جاتا ہے کچھ چیزیں۔ تو تمہیں محبت ہے، وہ ایسے آثار بھی پیدا کرو کہ جس سے پہچان لے جاؤ کہ الفت اہل بیت موجود ہے۔ تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس میں پکے ہو تو انتا ما احببتا، تو قیامت میں انشاءاللہ اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو فرمایا قیامت میں انشاءاللہ، پیغمبر نے کہا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے محبت کرتے ہو۔ اب دنیا میں اسلام میں 73 فرقے ہیں، اور ان فرقوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو آل ابو سفیان سے محبت کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ بس خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگار، تیرے نبی نے بتا دیا کہ کل قیامت میں اس کے ساتھ مشہور کیے جاؤ گے جس سے محبت کرتے ہو۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں علی کے ساتھ اٹھانا۔ جو امیر شام سے محبت کرتے ہیں انہیں امیر شام کا صلوات پڑھتے پر محمد تو کبھی کبھی پیغمبر سوال و جواب کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت آپ فرماتے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا اتدرون من المسلم، بتا سکتے ہو کہ مسلمان کون ہیں؟ جو مسلمان تھے انہی سے پوچھا، تو جو فرمایا جو مسلمان تھے، جو بیٹھے تھے، جو دعوی اسلام کر رہے تھے، انہی سے پوچھا بتا سکتے ہو مسلمان کون ہیں؟ وہ بھی چالاک تھے، انہوں نے فوراً کہا اللہ و رسولہ عالم، اس کا اللہ اور اس کا رسول جو ہے زیادہ جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہیں۔ پیغمبر نے کہا جب مجھ سے پوچھے تو بتا دوں، المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ امان میں ہو، جس کی زبان سے بھی امان میں ہو۔ کون ہے مسلمان؟ جس کی ہاتھ سے بھی امان میں ہو، جس کی زبان سے بھی امان میں ہو۔ لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، کیا یزید مسلمان تھا؟ اچھا جی کیوں تھا مسلمان؟ کہا اس لیے مسلمان تھا کہ کبھی عجیب، وہ تو شمر نے قتل کیا ہے، شمر نے قتل کیا ہے، وہ تو یزید کیا وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، پیغمبر نے پہلے کہا من یدہ پھر و لسانہ، پیغمبر نے کہا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو، تو مجھے فرمایا زبان سے بھی محفوظ ہو۔ ہماری نظر میں تو شمر بھی کافر ہے اور ہماری نظر میں یزید بھی کافر ہے، چونکہ ایک نے ہاتھ کا استعمال کیا۔ ابا یزید کا ہاتھ نہ سے یزید کی زبان تو استعمال ہو رہی تھی کہ حسین سے سر لے لو یا بیعت لے لو، یہ تو حسین کی غیرت مندی تھی کہ حسین نے کہا ہم سر دے سکتے ہیں، باطل کے ہاتھ میں کبھی بات نہیں دے سکتے۔ تو غیرت مندی تھی حسین کی کہ حسین نے کہا ہم سر دے سکتے ہیں مگر باطل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ اگر اس کا تاریخی جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہ ہو کہ کیوں حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں انبیاء کی اور ائمہ کی جو شرائط ہیں نبی ہونے کے اور امام ہونے کے اور رسول ہونے کے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کا عالی نسب و عالی حسب ہونا ضروری ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، ان کا عالی نسب اور عالی حسب ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کسی پست اور کمین کی لوگ دل سے اطاعت نہیں کرتے۔ جس کا نسب خراب ہو، جس کا حسب خراب ہو، وہ لوگوں کو اطاعت پر مجبور تو کر سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت کا حرام زادہ ابن زیاد منبر کوفہ کے اوپر، ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
لیکن لوگوں کو دل سے اطاعت کے اوپر آمادہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے حلال نسب ہونا ضروری ہے. اسی لیے امام جماعت کی بھی شرط رکھی ہے. کیا حرام زادہ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں. ہو سکتا ہے حلال زادے سے بڑھیا قیرت کرے, حلال زادے سے بڑھیا پڑھا لکھا ہو, لیکن شرط رکھی اس کے ساتھ میں حلال زادہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ لوگ کبھی ایسے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے جو حرام زادہ ہو. مجھے فرما رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ کبھی ایسے کے سامنے اپنے سر کو نگو نہیں کر سکتے, خم نہیں کر سکتے کہ جو حرام زادہ ہو. اس کے لیے حلال زادہ ہونے کی شرط ہے. لوگ کہتے ہیں حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لی؟ اب جب لوگوں کو حکم ہے کسی حرام زادے کے سامنے سر نہ جھکانا. صلوات پڑھ دے بر محمد وال. جب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ کسی حرام زادے کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا, تو وہ تو حسین تھے, وہ تو حسین تھے, بھلا وہ کیسے جھکا سکتے تھے؟ تو آپ تربیت کرتے تھے. لہذا مسائل کا وقت آ گیا, چونکہ بعد میں ایک نوحہ بھی پڑھنا ہے. تو پیغمبر تربیت کرتے تھے, حسین سر نہیں جھکا سکتے, اور اس سر نہ جھکانے کی قیمت حسین کو چاہے جو ادا کرنی پڑے, کیونکہ حسین ایک عالی نسب اور عالی حسب انسان ہے, اور جو عالی حسب و نسب ہوتے ہیں وہ کبھی کمینوں کے سامنے سرنگو نہیں. ہاں, چاہے حالات سے کیسے بھی گزرنا پڑے, چاہے کتنے بھی سخت ترین حالات سے گزرنا پڑے, کیسے بھی سخت ترین حالات سے گزرنا پڑے, کبھی کمینوں کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے, جن کے بدن کے اندر پاک لہو دوڑتا ہے, جنہوں نے پاک ماں کا دودھ پیا ہو. طبتم وطابت الذی فی دفنتم, یہ کربلا والوں کا افتخار ہے, تم بھی پاک ہو. خالی جسم و جسمانیت کے اعتبار سے نہیں, حسب و نسب کے اعتبار سے تم بھی پاک ہو. اور تمہاری پاکیزگی کی انتہا یہ ہے کہ وہ زمین بھی پاک ہو گئی کہ جس میں تم دفن کیے گئے. جیسے کوئی نجس چیز اگر دریا میں ڈال دی جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے, تو وہ بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن کیے گئے. آپ علی حسب و نسب تھے, اور کربلا میں شبیہ رسول موجود ہے, پیغمبر کی شبیہ موجود ہے, اور یہ پیغمبر کی وہ شبیہ ہے کہ جسے حسین نے نمازوں میں مانگا تھا. دستور تھا, جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین دونوں بھائی اور بہن نمازیں سب پڑھتے تھے ایک ساتھ, دونوں پڑھتے تھے. اس لیے کہ فرمایا امام حسین نے رخصت ہوتے ہوئے کہ میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. دونوں پڑھا کرتے تھے. اس شہزادے کو جناب زینب علیہ مقام نے پروان چڑھایا تھا, پرورش کیا تھا, پالا تھا. جناب لیلہ آپ کی مادر محترم ہے. یہ دونوں سے روایت ہے, امام علی مقام کے حوالے سے جناب زینب اور جناب لیلہ سے, کہ دیکھتی تھی بیویاں کہ رات میں حسین علی اکبر کے گہوارے پیار کے لگ جاتی. کوئی پہلا بیٹا تھوڑی تھا, امام زین العابدین بڑے تھے. پہلے بیٹے سے آدمی کو زیادہ لاڑ و پیار ہوتا ہے پہلی اولاد سے, پہلے پھل سے, لیکن یہ بات ہمیں امام زین العابدین کی زندگی میں نہیں ملتی. یہ بات ہمیں جناب علی اکبر کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ آ کے گہوارے پہ جھک جایا کرتے تھے, ان کی زندگی میں ملتی. تو پوچھتی تھی کہ آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ کہا جب مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں. کیونکہ اصول نظر یا تسلی بلا اثر, جب نظر کسی چیز کو مانے ہوتی ہے تو اثر کے ذریعے سے تسلی کی جاتی ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضائل میں آپ سنتے ہیں کہ آتے تھے رسول اللہ اور اپنی بیٹی کا جو ہے بوسہ لیتے تھے, اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. عائشہ نے دیکھا
اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عجب انداز ہے، ایسا تو میں نے کسی باپ اور بیٹی میں نہیں دیکھا کہ آپ جاتے ہیں اور فاطمہ کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو فرمایا پیغمبر نے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو میں جا کے فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ وہ انداز حسین کو بھی یاد ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو آ کے اپنے لختے جگر علی اکبر کے گہوارے میں اپنے بچے کی زیارت کر لیا۔ کہتے ہیں علی اکبر نے ہتھیار سجائے اور آ کے بابا سے کہا بابا ہمیں اجازت دے دی۔ فرمایا پھوپھی کے پاس جا۔ کسی حسین پشت خیمہ پہ آ گئے، اکبر نے پھوپھی اماں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ تو لخت جگر تمہیں کیسے دے دوں؟ کہ اپنے بچوں کو کیسے بھیج دیا؟ کہا میرے بچے تم پر قربان ہو جائیں، تم حسین کے بیٹے ہو، تم شبیہ رسول ہو۔ کہتے ہیں لیکن علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں نوجوان ہوں اور ساتھ میں غیرت مند بھی ہوں، شبیہ رسول ہوں، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بازو میں رسن ہو اور دشمن یہ کہہ رہا ہو کہ یہ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں اور علی اکبر جیسا جوان آپ کے ساتھ میں موجود ہو؟ پھوپھی اماں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، چونکہ یہ تو سجاد برداشت کر سکتے ہیں، وقت کے امام ہیں۔ آپ فرمانے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے۔ زینب نے کہا میرے لخت جگر بوڑھوں کا جنازہ جوان اٹھاتے ہیں، کیا کربلا میں تمہارا جنازہ بھی زینب کو اٹھانا پڑے گا؟ یہ کہہ کے زینب رونے لگی، جب روئی تو حسین اندر آ گئے اور کہا علی اکبر نے مرنے پہ کمر کو باندھ دیا، زینب لاؤ رسول اللہ کا لباس لے۔ لباس رسول لایا گیا، جناب علی اکبر علیہ السلام کو پہنایا گیا، اور پھر کہا زینب دل بھر کے لیے کو دیکھ لے، اس لیے کہ آج کے بعد علی اکبر دیکھنا نصیب نہ ہوگا، دل بھر کے زینب دیکھ۔ آپ یقین مانے کہ جنازہ بھی جب اٹھتا ہے، اگر 5 گھنٹے جنازہ رکھا رہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، تو رونے والیوں کی آواز کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی زیادہ روتے ہیں، کبھی کم روتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جسے ہم رخصت کہتے ہیں، وہ وقت قیامت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں گھر والے ہی کیا، جو دوست و احباب کھڑے ہوتے ہیں، جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے بھی اشک نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے راوی نے اس منظر کو خاص طور پر نقل کیا، کہتے ہیں جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو بار بار باہر آتے تھے، بار بار اندر جاتے تھے۔ نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کبھی پھوپھیاں دامن سے لپٹ جاتی ہے، کبھی بہنیں دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ راوی نے بس ایک فقرہ نقل کیا، کسی کی شہادت پہ یہ فقرہ نقل نہیں کیا علی اکبر کے علاوہ، بس علی اکبر کے لیے کا ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مغفرت۔ سارے شہداء کی رخصت بیان کی ہے راویان نے، سب رخصت ہوئے ہیں خیموں سے، مگر یہ جملہ ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ علی اکبر علیہ السلام کے لیے یعنی بہت زیادہ غم تھا، غمگین ماحول تھا کربلا کا، بہت غم تھا۔ کہتے ہیں آئے حسین اور آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم فقد برز علیہم غلام نشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگار گواہ رہنا کہ اب تیری طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو بولنے چالنے میں، رفتار و گفتار میں چلنے میں، جسم و جسمانیت میں
تیرے رسول کے مشابہ تھا. جب مشتاق زیارت ہوتے تھے محل بیت تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے جملے کہے. اور ایک بات جناب علی اکبر سے رہی کہی کہ جب تک بیٹا سامنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. کہتے ہیں علی اکبر جو باپ کے اطاعت گزار بیٹے تھے انہوں نے گھوڑے کا رخ تو مقتل کی طرف کر دیا اور اپنا چہرہ جو ہے حسین کی طرف کر دیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ بیویاں خیمے سے بھی دیکھ رہی ہوں, یہ پتا نہیں, میں نے کسی روایت میں پڑھا نہیں. جب حسین کو اتنا اشتیاق تھا اور کہہ رہے تھے کہ چہرے کی خیموں کی طرف رکھنا, تو ہو سکتا ہے کہ بیویاں پس پردہ سے خیمے سے علی اکبر کو دیکھ رہی. کہتے ہیں لیکن جب علی اکبر چلے کچھ دیر گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑی اور اب اکبر حسین کو نظر آنا بند ہو گیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھول نہ اڑی ہو اور علی اکبر کی رخصت کی وجہ سے حسین پر نقاہت طاری ہوتی جا رہی ہو, نقاہت طاری ہوتی جا رہی ہو. کہتے ہیں لیکن حسین نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور حسین نے دوڑنا شروع کیا. علی اکبر نے دیکھا, علی اکبر کو پتا تھا کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ میرا بوڑھا باپ ہے. اس لیے گھوڑے کے لجام کو فوراً کھینچ لیا اور کھینچ کے گھوڑے سے اتر گئے, واپس دوڑے. دیکھا رے بابا ہے, جا کر لپٹ کے, بابا ہم تو تمہیں رخصت کر چکے تھے بابا, پھر کیوں آ گئے؟ ارے علی اکبر سے حسین نے کہا بیٹا اگر تمہارے بھی کوئی بیٹا ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کہتے. خدا تم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم منش. کہتے گئے آپ اور لوٹ کر فوراً آ گئے. دشمنوں کو فنار کیا رنج پڑا اور لوٹ کر آئے. حسین نے اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا, آتے ہوئے دیکھا حسین نے. باریلا خود سے حسین سوال کرے, باریلا یہ بیٹا کیوں آ رہا ہے میرا؟ کوئی گیا ہے مقتل تو واپس تو نہیں آیا, یہ میرا بچہ کیوں آ رہا؟ آئے, آ کے کہا بابا میں نے دشمنوں کو فنار کر دیا, لشکروں کو بھگا دیا. ٹھیک ہے بیٹا بھگا دیا تو تم کیوں آئے ہو؟ یہ حسین نے اس لیے سوال کیا, نہیں تو کوئی کہتا پتہ نہیں علی اکبر کیوں چلے گئے, شاید ڈر کر چلے گئے. حسین نے سوال کیا بیٹا کیوں آئے ہو مقتل سے؟ بابا مقتل سے اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو پیاس بہت لگ رہی ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ پیاس بہت لگ رہی ہے. حسین نے کہا اچھا پیاس لگ رہی ہے, کتنے پیاسے ہو علی اکبر تم؟ دیکھیں 3 دن کے, تو یہ چوتھا دن تھا کربلا میں, چوتھا دن تھا, 3 دن کے پیاسے تھے, چوتھا دن تھا, تو یہ سب پیاسے تھے, حسین بھی پیاسے تھے. لیکن حسین ایک عجب سوال کر رہے ہیں, علی اکبر تم کتنے پیاسے ہو؟ آپ یہ نہیں کہتے 3 دن سے, کتنے پیاسے ہو؟ فرماتے ہیں اتنا پیاسا ہوں کہ ثقل الحدید اجہدنی. بابا اب تو تار اٹھانا بھی مشکل ہو رہی ہے. سمجھ سکتے ہیں پیاس کا علامہ؟ سورج کی گرمی, زمین کی تپش, ان کی بھوک اور پیاس, اور علی اکبر جیسا جوان کہہ رہا ہے بابا اتنا پیاسا ہوں کہ ثقل الحدید اجہدنی, بابا یہ لوہا اٹھایا نہیں جا رہا ہے. کہا بس اچھا اتنے پیاسے ہو. قد قتلنی العطش, بابا ایسا لگتا ہے کہ پیاس مار ڈالے گی. کیا کریں, اتنا پیاسا ہوں کہ لگتا ہے کہ پیاس مار ڈالے گی. حسین نے کہا بس اتنے ہی پیاسے ہو, پیاس مار ڈالے گی. آؤ تمہیں سمجھاؤں کہ کربلا میں پیاس کی انتہا کیا ہے. کہتے حسین نے علی اکبر کے چہرے کو لیا, ایسی باپ اور بیٹے کی محبت تاریخ نے کسی کی نہیں لکھی, علی اور رسول کے علاوہ. کہتے چہرے کو لیا, آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کے کہا لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو. اللہ اکبر. علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں ڈالا, حسین نے اپنے دہن کو بند کیا. جیسے ہی بند کیا سینے پہ ہاتھ حسین کے لگا کے علی اکبر نے کہا بابا چھوڑ دو. پیچھے ہٹ گئے, حیرت سے باپ کو دیکھا, ارے بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ. جزاکم ربکم خیر الجزا.
حسین نے پیاس کو سمجھایا، کیسی تھی کربلا کی پیاس۔ اسی لیے نتن صاحب علیہ مقام وہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ پیاسے تو سب تھے کربلا میں، مگر کسی کی پیاس کا کلمہ نہیں پڑا گیا۔ ان کا جملہ سن لیجیے، مسائل میں بڑا بلند جملہ ہے کہ پیاسے تو سب تھے کربلا میں، مگر کسی کی پیاس کا کلمہ نہیں پڑھا گیا۔ جب کسی مجلس میں صدا سنی ہائے پیاسے حسین، جب کسی نوحے میں صدا سنی ہائے پیاسے حسین، جب کسی کو سینے پر مارتے ہوئے ہاتھ دیکھا تو کہا ہائے پیاسے حسین۔ کہا یہ بات کس نے بتائی کربلا میں، کس نے سمجھائی؟ یہ بات علی اکبر نے کربلا میں سمجھائی کہ حسین کتنے پیاسے۔ محسوس کیا حسین نے کہ بیٹا کو شرمندہ ہوا، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاؤ چلے جاؤ، تمہارے نانا تمہیں جامع کوثر سے سیراب کرے گا۔ یہاں سے پڑھتا ہوں، علامہ محمد باقر لکھنوی لکھتے ہیں کہ آ گئے علی کے مقتل میں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین کو آواز دی بابا آپ پر آخری سلام۔ کہتے سلام میں آخر کرنے دیا، حسین کو ہنچکی گئے، زانوں پر سر رکھ لیا۔ حسین نے کہا بیٹا کوئی بات تمہارے دل میں رہ گئی ہو تو کہے۔ کہا بابا کیا کہوں، سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹا، اس کو نکال دیا۔ کہتا نکال دیا، جب نکالا تو خون بہنے لگا۔ نکالا، کوئی بھی زخم سے آپ نکالے، کوئی لکڑی لگ جائے آپ کے تو خون بہنے لگا۔ ادھر علی اکبر کمزور ہونا شروع ہوئی، نقاہت طاری ہونا شروع ہوئی، اور ادھر حسین کی آوازیں گریہ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کہتے کوئی نہ تھا کہ حسین کو دلاسا دیتا۔ اکبر نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے بابا کی روح کا قسم سری سے پرواز کر جائے گی، اگر یوں طرف کے روئیں گے تو کہا بابا اکبر کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کہا بیٹا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اکبر حسین کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اکبر نے کہا بابا گریہ مت کرو، ذرا مجھے میری بہن کا دیدار کرا دو، مجھے دکھا دو میری بہن کہاں ہے۔ کہ حسین نے دست امامت کو بلند کیا، دیکھو کہیں نظر نہ آئی، کہا وہاں دیکھو جہاں آخری دفعہ چھوڑا تھا۔ ارے اکبر نے پہچان لیا تھا، مگر پھر کہا بابا یہ تو ہی ضعیفہ نظر آتی ہے۔ بس آخری جناب علی اکبر چاہتے تھے، حسین گریہ کر رہے تھے، جوان لال سامنے پڑا ہوا تھا، روح قفصی روسری سے نکلنے کے لیے قریب تھی۔ بیٹا سمجھ رہا تھا کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ کئی مرحلے ہیں جو حسین کو سنبھالنے کے، حسین کو تھامنے کے مرحلے۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا دکھا دیجیے۔ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جناب زینب بھی آ گئی لاش علی اکبر پر، تاکہ میرا بھائی اپنا غم بھول جائے، جوان بیٹے کے مرنے پر تاکہ غم بھول جائے۔ تو کہتے حسین نے کہا جاؤ زینب خیمے میں چلے جاؤ، جاؤ خیمے میں چلی جاؤ۔ کہتے زینب بھی چلی گئی۔ اب نقاط طاری ہو رہی ہے، حسین کو علی اکبر مصروف رکھنا چاہتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں، نہ تڑپ رہے ہیں، نہ پیروں کو مار رہے ہیں، نہ ہاتھوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے تڑپوں گا تو بابا اور تڑپے گا، میں تڑپوں گا تو بابا اور تڑپے گا۔ بلکہ حسین کو پرسکون لہجے میں کہتے ہیں بابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہاں میرے لخت جگر بتاؤ۔ بابا ابھی آپ کہہ رہے تھے نا تمہارے نانا جامع کوثر سے سیراب کریں گے۔ ہاں میں کہہ رہا تھا تمہارے نانا جامع کوثر سے سیراب کریں گے، تو بابا میں آپ کو بتاؤں میرے نانا آ چکے ہیں، میرے نانا آ چکے ہیں، یہ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں لو علی اکبر جامع کوثر پی لو۔ حسین نے کہا تو بیٹا پی لو۔ کہا بابا نہ پیوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ ارے بابا علی اکبر حوض کوثر پر پہنچ تو آپ سے پہلے رہا ہے،
مگر انتظار کر رہا ہے پہلے آپ جام کوثر پینا پھر میں نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پیوں گا. یہ کہا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حسین نے نعرے تکبیر بلند کی اور ایک نعرہ مارا یا بنیا الگ دنیا بعد کا لفا. اے میرے بیٹے تیرے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی رونق نہ رہی. تو چلا گیا تو حسین کی رونقیں چلی گئی. اب حسین بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیم مبعوث واسطہ محمد و آل محمد شہداء کربلا علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت قبول فرما. جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو زندہ رہنے کی عمل کرنے کی توفیق نہ فرما. جو مقبول ہیں ان کے قلب کو فرما. جو بیمار ہے صحت کاملہ عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. کورونا وائرس کی بیماری سے تمام عالم انسان کو نجات فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. معبود اللہ کو طول عمر عنایت فرما. تو مجلس کا ثواب معین فرمائے خصوصاً ریاض حسینی وزری کی تجربات کو ارسال فرما. ان کے درجات کو بلندی عنایت فرما.